بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر میں ایک بہت بڑا تاجر رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کو دولت جمع کرنے کا شوق تھا، لیکن چھوٹا لڑکا پڑھنے اور لکھنے کا شوق رکھتا تھا۔ دونوں ایک گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ایک ہی ماحول کے تربیت یافتہ تھے، لیکن دونوں کی سوچ اور فکر میں بہت دوری تھی۔ دولت جمع کرنے والے نے ہر ہیلے وسیلے سے کام لے کر اپنی دولت میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ اس کا ذہن سازشی سا بن گیا، اور باپ کی وفات کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے مال پر بھی قبضہ کر لیا۔ چھوٹے بھائی کے علم میں جیسے جیسے اضافہ ہوا، اس کی سوچ بلند ہوتی چلی گئی، اور مال و دولت سے اس کی دلچسپی کم ہوتی گئی۔ بڑے بھائی کی عزت اس کے نوکر چاکر کرتے تھے، جبکہ چھوٹے بھائی کو سارا شہر پسند کرتا تھا۔ بڑا بھائی جب ملک میں سب سے زیادہ امیر ہو گیا تو وہ شاہی دربار تک جا پہنچا۔ اس طرح وہ بادشاہ کے مصاحبوں میں شمار ہونے لگا۔ بادشاہ سلامت کی دوستی سے بھی اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس طرح اس کی دولت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس کے سازشی ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ دولت کے بل بوتے پر اس نے بہت سے درباریوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ایک روز بادشاہ کو مروا کر خود تخت پر قبضہ کر لیا۔ چھوٹا بھائی اپنے علم کی دنیا میں مگن تھا۔ ایک روز بڑے بھائی نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا تاکہ اپنی شان و شوکت کا رعب اس پر جما سکے۔ تم ساری عمر پڑھاکو ہی رہو گے، بڑے بھائی نے سر پر تاج سجاتے ہوئے کہا۔ میں ترقی کی آخری منزل پر پہنچ کر بادشاہ بن گیا اور تم کنگال کے کنگال ہی رہے۔ طنزیہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا، کیا دیا ہے تمہیں ان کتابوں نے؟ پڑھاکو بھائی نے جواب دیا، اے بھائی، میں خدا کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ علم پیغمبروں کی میراث ہوتی ہے۔ مال و دولت یا حکومت تو فرعونوں کو بھی ملی تھی۔ قارون سے بڑھ کر کون دولت مند تھا، لیکن لوگ اسے برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ خاموش گستاخ! بڑا بھائی شہنشاہ کے روپ میں آ گیا۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تم اس وقت ایک شہنشاہ کے دربار میں بیٹھے ہو اور اس سے بات کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ پھر بادشاہ، جو اس کا حقیقی بھائی بھی تھا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو جیل میں ڈال دو۔ چھوٹا بھائی جیل میں چلا گیا۔ شہر کے لوگ ایک عالم اور فاضل شخص کی توہین پر ناراض ہو گئے۔ ہوس کا بندہ جو سازش کے ذریعے تاج و تخت کا مالک بن بیٹھا تھا، اپنی رعایا کو خوش نہ رکھ سکا۔ خلق خدا تو پہلے ہی اس سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ کسی کی عزت محفوظ نہ تھی، اور نہ ہی جان و مال محفوظ تھا۔ رفتہ رفتہ سارا ملک فساد کی لپیٹ میں آ گیا۔ حکومت چلانے کے لیے جس عقل اور فراست کی ضرورت تھی، وہ اس جاہل دولت مند کے پاس نہیں تھی۔ ملک بھر میں جگہ جگہ بغاوتیں رونما ہو گئیں۔ فوج کے سپاہی تک اپنے جاہل حکمران سے خوش نہیں تھے۔ ایک عام آدمی کا کیا حال ہو سکتا تھا؟ ایسے میں پڑوس کے طاقتور ملک کا حکمران مصر پر حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ بادشاہ تو صرف دولت کا پرستار تھا، حملے کا سن کر گھبرا گیا۔ وہ دولت جس کو اس نے عیش و عشرت اور حفاظت کی ضمانت سمجھا تھا، بے بس ہو گئی۔ دولت اس کا سہارا نہ بن سکی۔
اس کے پاس کوئی ایسا جانثار بھی نہیں تھا جس پر وہ اندھا اعتماد کر سکتا۔ اس کا خزانہ بھرا ہوا تھا اور اسی خزانے نے اس کے پاؤں پکڑ رکھے تھے۔ وہ اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن نہ وہ اپنی دولت چھوڑ کر بھاگ سکتا تھا اور نہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ اس مشکل وقت میں اسے اپنے سگے بھائی کا خیال آیا، وہ بھائی جسے اس نے خود جیل میں بند کر رکھا تھا۔ آدھی رات کے وقت اس نے جیل کے داروغہ کو حکم دیا کہ اس کے بھائی کو حاضر کیا جائے۔ بھائی آیا تو بادشاہ نے اس سے معافی مانگی۔ میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، تم میرے سگے بھائی ہو، خدا کے لیے مصیبت کی اس گھڑی میں میری مدد کرو۔ جاہل بادشاہ جو اس کا سگا بھائی تھا مؤدبانہ گزارش کرتا ہوا نظر آیا۔ چھوٹا بھائی اس کا مسئلہ سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، میری دولت میرا علم ہے۔ یہ علم کی دولت خدا کے فضل سے میری حفاظت بھی کر سکتی ہے۔ آپ کی دولت کس کام کی جس کی حفاظت آپ کو کرنی پڑ رہی ہے؟ میری مانیں، ساری دولت چھوڑ کر اپنی جان بچائیں۔ دشمن جب آپ کا ملک فتح کرے گا تو سب سے پہلے آپ کو قتل کرے گا۔ میں اس دولت کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں جسے میں نے ساری عمر محنت سے جمع کیا ہے؟ بادشاہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اس سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ آپ اگر مر گئے تو یہ دولت کسی اور کے قبضے میں چلی جائے گی۔ صاحب علم بھائی نے اسے سمجھایا، کچھ بھی ہو جائے میں اپنی دولت چھوڑ کر ہرگز نہیں جا سکتا۔ تم کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ یہ دولت ہمیشہ میرے پاس رہے۔ بادشاہ نے آخری فیصلہ سنا دیا۔ دوسرے روز پڑوسی ملک کے بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ وہ فوج پر پیسے خرچ کرنے فضول سمجھتا تھا۔ اس کی فوج نے بغیر کسی لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ کچھ سپاہی جنگ کا نام سن کر ہی بھاگ گئے۔ دشمن کی فوج ویسے بھی مصری فوج سے کئی گنا زیادہ تھی۔ جب دشمن نے شاہی محل پر قبضہ کیا تو بادشاہ اپنی دولت کے قریب سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنے آپ کا ہوش بھی نہیں تھا۔ دشمن بادشاہ نے اس سے صرف ایک سوال کیا، احمق انسان، اتنی دولت جمع کرنے کا آخر مقصد کیا تھا؟ اگر تو نے یہی دولت خرچ کر کے اچھی فوج تیار کی ہوتی تو آج تجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ دولت کو ہمیشہ گردش میں رہنا چاہیے۔ پانی اگر زیادہ دیر ایک جگہ کھڑا رہے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ یہی حال دولت کا ہے، ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ یہ سن کر جاہل بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حملہ آور بادشاہ نے سارے ملک پر قبضہ کر لیا اور اس عالم فاضل انسان کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ علم کی دولت نے ایک بھائی کو عزت بخشی اور سونے چاندی کے لالچ نے دوسرے بھائی کو رسوا کر دیا۔ وزیر اعظم بھائی کی سفارش پر اس کے بڑے بھائی کو خزانے کا چوکیدار مقرر کر دیا گیا۔ وہ خزانہ جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے عمر بھر خلق خدا کو طرح طرح سے تنگ کیا تھا، اب وہ خزانہ کسی اور کی ملکیت تھا۔ وہاں سے صرف وہ دیکھ سکتا تھا، اسے خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ مولانا روم مذکورہ حکایت میں یہ درس دیتے ہیں، کسی کو حقیر مت سمجھو، علم بہت بڑی دولت ہے، جہاں تک ہو سکے اسے حاصل کرو۔